کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے واضح کیا ہے افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ فورم نے سنتاس معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا اور کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات سے مسلح افواج قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ بھارت کو عبرتناک شکست ہضم نہیں ہوئی، جانتے ہیں مودی افغانستان کے راستے کیا کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب، کہا بھارت سندھو کو بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ سازش ناکام ہوگی۔ جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے، لیکن مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈسوں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حولدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حولدار لالک جان شہید کی کارگل جنگ کے دوران غیر معمولی شجاعت اور لازوال قربانی کو سلام۔ حولدار لالک جان شہید نے 1999 میں دشمن کے حملوں کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حولدار لالک جان شہید نے پوزیشن چھوڑنے سے انکار اور جوانوں کی قیادت کی۔ حولدار لالک جان شہید نے فرض کی راہ میں غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی لازوال قربانی، شجاعت، استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کا روشن نشان ہے۔ پاک فوج اور غیور قوم حولدار لالک جان شہید کی ابدی میراث کو احترام اور تشکر سے یاد کرتی ہے۔ شہید لالک جان کی زندگی اور قربانی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے حب الوطنی کا سرچشمہ رہے گی۔ قوم اور مسلح افواج کا شہداء کی مقدس امانت کی حفاظت اور ملکی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ امریکی ویب نیوز ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آپ کو بتائیں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن کے مطابق عمان کے قریب خلیج عمان میں سفر کرنے والا ایک آئل ٹینکر نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ عمان کے شہر لیمہ کے مشرق میں 8 بحری میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ ایران جنگ جیت کر رہیں گے، ایران سے معاہدہ کریں گے یا پھر کام تمام کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں، 9 کروڑ ایرانیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ 1 گھنٹے میں ایران کے تمام بجلی گھر اور پل تباہ کر سکتے ہیں اور یہ بات ایرانی حکام جانتے ہیں۔ امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کیا۔ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، 4 کروڑ لوگ مارے جا سکتے تھے، 4 دن شدید لڑائی جاری رہی، میں نے اسے رکوا دیا۔ I ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one. I did India, I did Pakistan. It could have been a real bad one. Nuclear. That was going to be nuclear. Prime Minister of Pakistan could have been 40 million people would have been killed. They'd shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر غالباف کا ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل، کہا سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 ماہ سے ایرانی عوام امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے شہید امام کے قاتلوں سے انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسلامی ایران پر حملہ کرنے والوں اور اس سرزمین میں شہداء خصوصاً امت کے رہبر کے قاتلوں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی ہوگی۔ انہوں نے مذاکرات کو ایران کی اس وسیع تر تہذیبی جدوجہد کا حصہ قرار دیا جس کا مقصد استکباری طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی اختیارات صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکنوکریٹس کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بورڈ آف پیس کا غزہ میں حماس کی حکومتی انتظامیہ کے خاتمے کے اعلان کا نوٹس۔ بیان میں کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے کیے گئے فیصلوں کا معیار وعدے نہیں بلکہ عملی اقدامات ہوں گے۔ بورڈ آف پیس کے مطابق غزہ میں گورننس، سیکیورٹی اور اختیارات کے منتقلی کا عمل طے شدہ روڈ میپ کے مطابق جامع انداز میں مکمل ہونا چاہیے۔
بیان میں کہا گیا کہ روڈ میپ اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار کے کامیاب نتائج کا انتظار ہے۔ بورڈ آف پیس نے زور دیا کہ قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل حکومتی اختیارات دینے کے لیے اختیارات کی حقیقی منتقلی ضروری ہے تاکہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کر سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک قانون، ایک اتھارٹی اور ہتھیاروں پر صرف اسی اتھارٹی کا اختیار بنیادی اصول ہے، جبکہ ہتھیاروں کا کنٹرول جامع غزہ امن منصوبے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت قومی انتظامی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ ایران کے شہر قم میں شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد، اعلیٰ سرکاری حکام، مذہبی شخصیات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ کے بیٹے بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ معروف عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی نے پڑھائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ شرکا نے مرحوم کی دینی، علمی اور قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی۔ جی وسیم۔ نماز جنازہ شہید سید علی خامنائی ادا کر دی گئی ہے اور یہ شہر قم ہے۔ قم شہر نے تہران سے مختلف، تہران سے زیادہ جذباتی اور تہران سے زیادہ ناقابل یقین مناظر رقم کیے ہیں، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ ہم نے یہاں سے کور کی، اس جگہ پہ کھڑے رہ کے۔ نماز جنازہ مسجد جمکران میں ہونا تھی اور وہیں پر ہوئی۔ یہ مسجد جمکران نہیں ہے، مسجد جمکران اس طرف ہے، یعنی اگر یہاں سے پیدل اور آگے چلیں تو مسجد جمکران آئے گی، جو کہ رات کو ہی مکمل طور پہ بھر گئی تھی لاکھوں نمازیوں سے۔ یہاں نماز جنازہ ہم نے یہاں سے کور کی، اور اب اگر یہاں سے اس طرف چلیں مسجد جمکران کے مخالف سے، تو یہاں پر لوگ ہی لوگ سر ہی سر ہیں جنہوں نے یہاں پر نماز جنازہ ادا کی ہے۔ گویا شرکائے جنازہ کی ایک بہت بڑی تعداد جنازہ گاہ میں ہی نہیں پہنچ سکی، انہوں نے سڑک پہ نماز ادا کی ہے، اور سڑک بھی وہ جو کہ مسجد جمکران سے بہت پہلے کی ہے۔ یہ ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ سارا سفر پیدل طے کیا ہے، تو جہاں سے ہم آ رہے تھے ہمیں 7 کلومیٹر دور لوگوں نے کہا کہ بس اب ہم یہیں پہ اپنا قیام کر رہے ہیں، اور ہم یہیں پہ نماز جنازہ ادا کریں گے، کیونکہ آگے جانا اب ممکن نہیں ہے۔ جب ہم آ رہے تھے لوگوں کے لیے ناشتے کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا بندوبست تھا، لوگوں نے اپنے گھر کھولے میں عام لوگوں کے لیے، ناقابل یقین مناظر تھے، اور اس عالم میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اب جلوس جنازہ مسجد جمکران سے بی بی معصومہ قم کے روضے کی جانب جاری ہے۔ گویا کر سے قم شہر نے تہران سے زیادہ ناقابل یقین، تہران سے زیادہ جذباتی مناظر رقم کیے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر اور مشیر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی AIY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے پاکستان نے کوشش کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے، ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے، امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل شہید رہبر اعلیٰ خامنائی کی بھی مشیر تھے۔ نیوز کی ٹیم اس وقت تہران میں موجود ہے کوریج کے لیے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ قبلہ آغا ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب موجود ہیں۔ If I may ask you, ڈاکٹر صاحب, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی های ملت سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور پاکستانی ملت و حکومت کی طرف سے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں تعزیت پیش کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشکر میکنم. آیت الله خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که آیت اللہ خامنائی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی بر صغیر کے مسلمانوں پر خاص توجہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. پاکستانی عوام اس کو نہیں بھولیں گے کہ جب کچھ سال پہلے پاکستان میں وسیع سطح پہ سیلاب آیا جس میں جانی و مالی نقصان ہوا، تو آیت اللہ خامنائی نے اس وقت پاکستانی قوم کے لیے اپنی تقریر کے دوران گریہ کیا، اور پاکستانی قوم بھی اس وقت اپنے احساسات و جذبات کے ذریعے ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایران و امریکا و اما موفقیت
اور پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. البتہ ان مذاکرات کی کامیابی اس سے منسلک ہے کہ امریکیوں کا ایجنڈا کیا ہے. ہمیں امریکیوں پہ اعتماد نہیں ہے. پاکستان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. واقعیت رو میداند. امیدواریم که تلاش‌های آیت اللہ مجتبی خامنه‌ای بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. ممنون شما. Thank you very much.